السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ وہ چند دنوں سے شدید علیل تھے۔ مولانا خادم حسین رضوی نے گزشتہ دنوں فیض آباد میں ہونے والے ٹی ایل پی کے دھرنے کی بھی قیادت کی تھی اور اسی دوران انہیں بخار ہوا۔ طبیعت بگڑنے پر مولانا خادم حسین رضوی کو شیخ زید اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا خادم حسین رضوی کی میت اسپتال سے ان کے گھر منتقل کر دی گئی۔ کارکنان اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گھر کے باہر پہنچ گئی۔ مولانا خادم حسین رضوی 22 جون 1966 ضلع اٹک میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام حاجی لال خان تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جہلم سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے درس نظامی مکمل کیا۔ مولانا خادم حسین رضوی صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا۔ عربی اور اردو کے علاوہ فارسی زبان پر بھی عبور تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان میں امن خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ مفاہمتی عمل میں پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا۔ افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی حکومت اور عوام افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ People of Pakistan, the government of Pakistan have only one concern, and that concern is what you are feeling in Afghanistan, that we want peace. We feel that people of Afghanistan have suffered for 4 decades, and if ever a human community needed peace, it's Afghanistan, and it is now. Pakistan played its role in getting the Taliban to talk to the Americans, and then the intra-Afghan dialogue, and the level of violence is rising. So my idea of choosing this time to come was to assure you that Pakistan will do everything, whatever is possible, we will do to help reduce this violence and in fact move towards a ceasefire. We have formed committees, as you've said. The idea of committees is to ensure that there's communication between us, between our security agencies. Whenever you feel that there's somewhere Pakistan can help in reducing the violence, please let us know. We assure you that whatever possible within our grasp, within our reach, whatever we can do, we assure you that we will be doing our utmost to reduce this level of violence. Pakistan is the country after Afghanistan which is most interested in peace in Afghanistan. And the reason is the tribal areas of Pakistan, what was the ex-FATA, which has now got merged into Pakhtunkhwa. The ex-FATA region, the tribal areas, were devastated by the war on terror. Half of the population was internally displaced. Their livelihood was badly affected. Billions and billions of rupees of damage was done there. افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ تاریخی ہے۔ دونوں ممالک کے مفادات مشترکہ ہیں۔ دونوں ممالک کی ثقافت باہمی احترام پر مبنی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں تعاون علاقائی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ بہتر مستقبل کے لیے دو طرفہ تعاون اور امن ضروری ہے۔ علاقائی روابط کا فروغ اور معاشی سرگرمیاں ہمارے مفاد میں ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے جنگ بندی چاہتے ہیں۔ افغانستان میں امن کے لیے مثبت سیاسی عمل کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کا جلد دورہ کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا افغان صدارتی محل آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ چاقو چبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے افغان صدر کے ہمراہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ تقریب کے آغاز پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں کامیاب ہونے والے 5 آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد پی ٹی آئی اراکین کی تعداد 14 ہو گئی۔ گلگت بلتستان کے کامیاب 5 آزاد امیدواروں نے گورنر ہاؤس گلگت میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے اراکین میں جی بی اے 9 سکردو 3 سے کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار وزیر سلیم، جی بی اے 10 سکردو 4 سے آزاد امیدوار راجہ ناصر، جی بی اے 22 گانچے 1 سے آزاد امیدوار مشتاق حسین، جی بی اے 23 گانچے سے
گانچے 2 سے آزاد امیدوار عبدالحمید اور GBA5 نگر 1 سے کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار جاوید شامل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت جنوری تک کی مہمان ہے۔ BDN کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کا کیس عوام کے سامنے لے کر جائیں گے۔ گلگت میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی عوام سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ الیکشن میں واضح اکثریت نے ہمارا ساتھ دیا۔ عوام ووٹ کے تحفظ کی جدوجہد تک ہمارے ساتھ رہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ خبر شامل کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کے الزامات کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ واویلا مچانے والے دھاندلی کے ثبوت دیں۔ عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوبارہ گنتی کی درخواستوں کی وجہ سے نتائج تاخیر کا شکار ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا، الیکشن ٹریبیونل قائم کر دیا ہے۔ جسٹس علی بیگ اس کے سربراہ ہوں گے، جسے جو مسئلہ ہے وہ الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے دروازے کھلے رکھنا۔ اپوزیشن ہمارے پاس آئے، ہم ہر ایشو پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن NRO نہیں دیں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا، اپوزیشن کہتی ہے کہ NRO کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر وہاں ذرائی کس بات کی ہے؟ اپوزیشن کا تعلق ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ حکومتوں کو کام ہوتا ہے دروازے کھلے رکھنا۔ ہمارے دروازے کھلے، آپ آئیے، جس چیز پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کریں۔ ہم NRO نہیں دیں گے، ہم صرف یہی کہتے ہیں نا، ہم NRO نہیں دیں گے۔ ان کا تو اس وقت دعویٰ یہ ہے کہ ہم NRO مانگ نہیں رہے، تو پھر محاذ رائی کس بات کی ہے؟ وہ اور بات ہے کہ جب حقیقی طور پہ آخری دفعہ ہم بیٹھے تھے دسمبر کے اندر فاٹف کے قوانین کے لیے ہم بیٹھے، تو سامنے انہوں نے ہمارے ایک فہرست رکھ دی کہ یہ نیب قوانین میں 34 شک کے اندر ترمیم آپ کریں گے اور جو شکنجے میں پکڑے گئے ہیں چوری کرتے ہوئے ان کو بچائیں گے، تو پھر ہم آپ سے فیٹف کے اوپر بات کریں گے، ورنہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسلام آباد آپ کور کرتے رہے ہیں حکومتوں کو۔ 2008 میں ختم ہوا تھا مشرف صاحب کا وقت، 12 سال گزر گئے۔ میرے خیال میں اسلام آباد میں کوئی 3 سے 4 مہینے ایسے نہیں گزرتے جس کے اندر یہ افواہ نہ گردش کر رہی ہو کہ حکومت جانے والی ہے۔ 12 سال بھی گزر گئے، اگلے 3 سال بھی گزر جائیں گے۔ اپوزیشن والے، میں تو بڑا خوش ہوں اسی چکر کے اندر لگے رہیں، یہ اپنا ٹائم برباد کرتے رہیں، ورنہ اگر یہ سمجھدار ہو گئے تو یہ اگلے الیکشن کی تیاری نہ کرنی شروع کر دیں، کیونکہ اگلے الیکشن سے پہلے بدلنا کچھ نہیں ہے۔ PDM کی، کیونکہ میں نے اس دن رضاکاروں کی ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کوئی رضاکار ہمیں چاہیے کہ بیانیہ بیچارہ جو زخمیوں کے لہو لہان آخری سانس ان کا گرا ہوا ہے اس کو دفنانے کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہونے جا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے زیادہ لڑتے ہیں، ہمارے پر توپے ان کی۔ وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں PTI کی صرف حکومت نہیں بلکہ مضبوط حکومت بننے جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت والی جماعت بن گئی ہے۔ صحت کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے فوکس کیا، خیبر پختونخوا سے ہم نے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا، تو آپ کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس دیا، تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ ہم کہیں گے آپ کو کہ بلوچستان میں جو بجلی کا مسئلہ تھا اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے انرجی کے بڑے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ جو سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے اور جو بچوں اور خواتین کو پوری غذائی قلت نہیں ملتی، اس کے پروجیکٹ کا ہم ذکر کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر اگر آپ ہنرمند پاکستان کی بات کریں گے، آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، آپ ساؤتھ بلوچستان کے لیے ای کامرس کی بات کریں گے، آپ ان کی ایجوکیشن کی بات کریں گے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کہ اس وقت جو پلاننگ سے ہمارے پروجیکٹ کی منظوری ہو چکی ہے، یا ہم نے آغاز کر لیا ہے بلوچستان کے اندر، یا ہم اس مالی سال کے اندر ہی ان پروجیکٹ کے اوپر آغاز کریں گے، تو وہ کتنے۔ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن گلگت بلتستان بھول کر آزاد کشمیر الیکشن کی فکر کرے۔ شکست تسلیم نہ کرنے والوں سے ووٹ کی عزت کو خطرہ ہے۔ اداروں کے خلاف بیانیہ عمران خان کی خدمت ہے۔ کراچی میں سرکولر ریلوے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ووٹ کی عزت کو شدید قسم کا خطرہ ہے۔
گلگت میں بڑے زبردست الیکشن ہوئے ہیں. اگر یہ قوم اپوزیشن گلگت کے الیکشن نہیں مان سکتی تو پھر اس پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں مانا جا سکتا. اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی 2/3 سے حکومت بنائے گی. ان کو کشمیر کی فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد کشمیر کے اور مارچ کے میں سینٹ کے الیکشن ہے. پرائم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ شو کر کے یہ فیصلہ ہو تاکہ جو ٹکٹیں بکتی ہیں ایک کمرے میں 65 بندے ہوتے ہیں, دیوار کے پیچھے جاتے ہیں تو 44 نکل آتے ہیں. یہ سینٹ کا حال ہے. تو اگر یہ سینٹ کا حال ہے اور کسی پارٹی نے اپنے کسی بندے کو نہیں نکالا جس نے یہ کام کیا, اور ان سب کو پتا کہ کس نے یہ کام کیا. میں سیاسی سمجھ اور سوچ ہوتی, یہ اپنے بیانیے پہ سوچتے. پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے. اور اگر جلسوں سے حکومتیں بدلتی تو ہم نے 126 دن جلسہ کیا تھا حضور, اور 126 دن جلسے میں نہیں بدل سکا. اور جو بیانیہ جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے. فضل الرحمان صاحب نے کل میرا خیال ہے غیر سنجیدہ الزام لگایا ہے کہ شبن نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے. اس نے تردید کر دی. فضل الرحمان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان سے کہوں گا کہ کوئی بھی الزام لگانے سے. شہر قائد میں بالآخر 25 برس بعد سرکولر ٹرین شروع ہو گئی. 21 میں سے صرف 13 اسٹیشنز پر ٹرین سروس میسر ہوگی. وزیر ریلوے شیخ رشید نے کراچی میں نامکمل سرکولر ریلوے کا افتتاح کیا, جس کے بعد شہری 25 برس بعد سرکولر ٹرین پر سفر کر سکیں گے. صرف 46 کلومیٹر ٹریک پر سٹی اسٹیشن پر پیپری یعنی گھارو کے قریب تک چلائی جائے گی. پھاٹک اور ٹریک سمیت کئی مقامات کی ابتر صورتحال اور تیاریاں بروقت مکمل نہ کی جانے کی وجہ سے 21 میں سے صرف 13 اسٹیشنز پر ٹرین سروس میسر کی جا سکے گی. پشاور ہائی کورٹ نے مشال قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی مجرم عمران کی سزائے موت کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا. ضمانت پر رہا دیگر مجرموں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا. دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے طالب علم مشال قتل کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کیس میں مرکزی مجرم عمران کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. عدالت نے 25 مجرموں کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ہدایات کے باوجود ایسا ہوا تو قیادت کے خلاف مقدمات درج ہوں گے. معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے. سوال صرف ان سے ہوگا جو حکومت میں رہے. ملکی وسائل لوٹنے والوں سے وصولیاں کر کے قومی خزانے میں جمع کروائیں گے. ان کو وفاق اور پنجاب میں بھی این آر او نہیں ملے گا. سرکاری زمینوں پر بااثر افراد نے قبضے کر رکھے تھے. قبضہ مافیا اسی سسلین مافیا کا حصہ ہے جس کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا تھا. نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے اوپر آپ سب کی یادداشت آپ لاہور کور کرتے ہیں میرے بھائی. آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ہم نے باہر جانے کے لیے ان سے بانڈ مانگا تھا اس اماؤنٹ کا جتنا ان کے اوپر کیس تھا. انہوں نے اس وفاقی حکومت کے فیصلے کو اسیل کیا آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے انڈر ٹیکنگ کی بنیاد کے اوپر اس کو جانے دیا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے جانے دیا اور اب واپس لانے کے لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ وفاقی حکومت اس معاملے کو برطانوی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کر چکی ہے. بڑا وائڈلی رپورٹ بھی ہوا ہے. ہم برطانوی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مفرور شخص ہے, یہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے. اس کے اوپر آپ نے مزید چیزیں آج آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سن لی ہے کہ اس کے پاس اب یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت میں جا کے کوئی پٹیشن کر سکے, کیونکہ یہ ایک مفرور ہے, اشتہاری ملزم ہے. تو اس کو واپس لانے کے لیے ہم برطانوی حکومت سے ڈپورٹیشن کا مطالبہ کر چکے ہیں آفیشلی کہ اس کو فی الفور ڈپورٹ کیا جائے, بیکاز یہ کنوکٹڈ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی انہیں کہتا ہوں پنجاب بدل کر رہے گا. پنجاب میں اینٹی کرپشن مہم جاری ہے. پہلی بار بااثر طبقے پر ہاتھ ڈالا گیا. پنجاب میں بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالا گیا. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن محکمے کو 2 سال میں 51,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں. 2 ارب 65 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی. بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور انہیں قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے. ہمارے ناقدین جو کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں
کہ پنجاب بدل کر رہے گا انشاءاللہ۔ میں یہاں آپ کے ساتھ اینٹی کرپشن ادارے کے اعداد و شمار شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 برس کے دوران اینٹی کرپشن کو 51,050 شکایات موصول ہوئی ہیں، ان میں سے 11,488 انکوائری شروع کی گئی اور 3,185 کیس درج کیے گئے اور 3,904 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے 27 ماہ کے دور میں ملزمان سے ریکوری کی صورتحال بھی گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 532% زائد رہی ہے۔ گزشتہ 10 برس کے دوران 43 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی، جبکہ 27 ماہ میں 2 ارب 30 کروڑ روپے کی ریکوریاں ہوئی ہیں اور یہ تمام سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی ہیں۔ اس طرح 27 ماہ کے عرصے کے دوران سرکاری اراضی واگزار کرانے کی شرح گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 6,172% زائد رہی ہے۔ گزشتہ 10 برس کے دوران 2 ارب 65 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی، جبکہ ہمارے 27 ماہ کے مختصر دور میں 181 ارب روپے سے زائد کی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی۔ ہمارے دور سے قبل اتنی زیادہ ریکوریاں اس لیے نہیں ہوئیں کہ اس وقت کے سیاسی اور بااثر لوگ۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جو کچھ بھی ماضی میں کیا گیا اس کا حساب دینا ہوگا، کوئی بھی ہو عمران خان کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ گوجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ عوام اور سرکار کی زمینوں پر قبضے کے لیے یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب ہیں، یہ بھی انہی کا ایک پراپرٹی ہے جس میں تقریباً وہاں فی مرلہ 1 کروڑ روپے کا ہے۔ 30 مرلے جگہ جو تقریباً 1.5 سے 2.25 کنال بنتی ہے وہ جگہ بھی خالی کروائی گئی۔ 30 مرلے کا مطلب ہے 30 کروڑ روپیہ۔ آپ کو میں سادہ سی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر 30 کروڑ کی جگہ یہ کرائے پہ دیں گے کسی کو تو آپ کے سامنے کتنا پیسہ آ جائے گا۔ اور یہ ساری وہ بہت ساری پراپرٹیز ہیں، یہ سیاست میں آئی اس لیے ہیں کیونکہ سیاست میں آ کے وہ شریف خاندان ہو یا ان کے آف شوٹس ہوں، انہوں نے پبلک کی پراپرٹیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں سے مال پانی بناتے ہیں اور اس کو پھر کوئی کہیں پہ 500 بندوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، لیکن 5000 بندے کا خون پہلے وہ نکال چکا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا سخی آدمی ہے۔ اس کی اصلیت دیکھیں کہ وہ ٹیکس کتنا دیتا ہے، اس نے عوام کی پراپرٹی پہ کتنا قبضہ کیا، اس نے بیواؤں کی پراپرٹی پہ کتنا قبضہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے 24 سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہمیں وقت لگ رہا ہے کیونکہ سسٹم سارا بروکن ہے، ایک ایک تند لگا رہے ہیں، ادڑا ہوا ہے سب کچھ۔ ہم ایک ایک بندہ ان کا ایک ایک حواری اگلے دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سرکاری افسروں کی لسٹیں بنا رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے، تو میں گجرانوالہ سے آپ کو پیغام بھیج رہا ہوں کہ آپ تو دیکھ لیں گے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے تو ہمیں دیکھنا ہے، ہم آپ کو ابھی دیکھیں گے۔ اور یہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے سپاہی ہیں، اگر یہ اتنے کمزور ہوتے، اتنے مسلم لیگ نون کے رہنما غلام دستگیر خان کی اینٹی کرپشن عدالت نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے پیٹرول پمپ چلانے کے مقدمہ میں 7 دسمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ لیگی رہنما غلام دستگیر خان اپنے بیٹے خرم دستگیر خان کے ہمراہ اینٹی کرپشن میں درج مقدمہ میں ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ فاضل عدالت کے جج نے غلام دستگیر خان کی 7 دسمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔
लीगी एमएन ने अजहर कयूम के भाई असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका को धमकियां। असिस्टेंट कमिश्नर की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर ने साइबर क्राइम की कार्रवाई का मुरासला भिजवा दिया। लीगी एमएन ने अजहर कयूम के भाई मजहर कयूम सरकारी अराजी पर कब्जा का मुकदमा दर्ज करवाने पर आपे से बाहर हो गए असिस्टेंट कमिश्नर को धमकियां दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर ने साइबर क्राइम की कार्रवाई के लिए मुरासला भिजवा दिया। दूसरी जानिब डायरेक्टर FIA ने साइबर क्राइम विंग से धमकी आमेज कॉल की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मुतनाज़ हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। मुल्क में करप्शन अरूज पर हम हक पर हैं, इसीलिए अदालतों से नहीं घबराते। करप्शन को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की जा रही। कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि अपोजिशन को दबाया जाए। जहाँ पर FIA का अफसर कह रहा है कि 400 अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है और उसका जवाब ये मिलता है कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहाँ पर इसी हुकूमत का FBR का चेयरमैन कह रहा है कि वज़ीर आज़म टैक्स चोरों को बचाने में मसरूफ़ हैं। जहाँ पर इसी हुकूमत का मुशीर बराए सेहत कह रहा है कि हुकूमत पहले भी कोविड के केसों को छुपाती रही और आज भी छुपा रही है। जहाँ पर हुकूमत के हालात ये हों वहाँ आप कौन से इंसाफ की तवक्को करेंगे। आज नायब चेयरमैन को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, नायब चेयरमैन को असासे नज़र नहीं आते। मैं आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो शामिल हुए होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस में। अब उनमें नायब का इतलाक होता है तो उनसे नायब क्यों नहीं पूछती? कोई क्वेश्चनेयर उनको भेजा है? 13 क्वेश्चनेयर मैंने भरे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ऐसा ही क्वेश्चनेयर आसिम सलीम बाजवा साहब को भी भेज दें, वो भी भर के आपको दे दें, फिर इंसाफ होगा। हम इन अदालतों से नहीं घबराते क्योंकि अल्लाह के करम से और वो बयानियाँ इन अदालती केसों से नहीं दबेगा। अदालत में हमने ये पिटीशन दी थी कि इस अदालत की कार्रवाई पाकिस्तान की अवाम को दिखाई जाए। एक TV कैमरा लगाएं, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि हमारे मुल्क में नैब की अदालतों में क्या हो। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं जमात इस्लामी रवायती इलेक्टेबल्स की बजाय एक्सेप्टेबल्स पर यकीन रखती है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि 73 साल से मुसल्लत इलेक्टेबल्स ने मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। यही इलेक्टेबल्स हर हुकूमत के साथ नजर आते हैं। मौजूदा हुकूमत में वही लोग शामिल हैं जो मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ थे। जब तक सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत नहीं लाती, जमहूरियत फल फूल नहीं सकेगी। जागीरदारों, वजीरों और सरमायादारों ने इंतखाबी निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि किसी हुकूमत ने भी बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। इंतखाबी निज़ाम से अवाम का एतमाद उठ चुका है। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर अवाम का इंतखाबात पर एतमाद बहाल नहीं हो सकता। जमात इस्लामी मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी और प्रोग्रेसिव जमात है। हम मुल्क में सियासी और जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम की जद्दोजहद कर रहे हैं। जमात इस्लामी ग्रास रूट लेवल तक इंतखाबी निज़ाम को अवाम की मर्जी के मुताबिक बनाना चाहती है। उर्दू के एहसास और इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया से रुखसत हुए 36 बरस बीत गए, लेकिन वो आज भी अपनी लाजवाल शायरी की बदौलत अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। फैज़ की फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात भी नाकाबिले फरामोश हैं। देखते हैं शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। रो रो के भी तेरी अम्मी की आंख लगी है, मतरो बच्चे तेरे अब्बा ने कुछ ही पहले अपने गम से रुखसत ली है। तेरे अब्बा ने कुछ ही पहले अपने गम से रुखसत ली है, मतरो बच्चे। फैज़ अहमद फैज़ एक मुनफरद लहजे के शायर थे। नक्श फरियादी, दस्ते सबा और नुस्खा हाय वफा जैसी बाकमाल किताबों के खालिक हैं, जिन्हें उर्दू के साथ साथ फारसी, अरबी और अंग्रेजी पर भी अबूर हासिल था। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन की जमात से मुंसलिक रहने की पादाश में फैज़ ने 4 साल की जेल भी काटी। वो एक बेमिसाल शायर होने के साथ साथ औलाद से इंतहाई शफकत व मोहब्बत करने वाले बाप भी थे। तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है, मतरो बच्चे तेरी बाजी का
डोला पराए देश गया है। फैज ने उर्दू शायरी को उल्फत मोहब्बत के इजहार से हटकर एक नया अंदाज दिया। उन्होंने अपने ख्यालात और जज्बात को अल्फाज का पैरहन अता किया, जिसमें अदबी चाशनी के साथ साथ जिंदगी की तलखियों को भी महसूस किया जा सकता है। दरबार में अब सतवत शाही की अलामत दरबार का आसा है तो मुसन्निफ का कलम है। अदबी खिदमात के सिलसिले में उनका नाम 2 मरतबा नोबेल इनाम के लिए भी नामजद किया गया। फैज अहमद फैज एक शायर का नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। वो उर्दू शायरी के उफक पर चमकते हुए एक नायाब सितारे हैं, जिनके धमक उर्दू जुबान की जिंदा रहने तक कभी मदम नहीं पड़ेगी। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। पाक रूस मुसल्ह अफवाज की मुश्तरका मशक़ें दोरज़ेबा 5 इख्तिताम पसीर। रूसी सफ़ीर और IGTA लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन की शिरकत। दोनों मुसल्ह अफवाज के हुकाम भी तकरीब में मौजूद थे। पाक रूस मुसल्ह अफवाज की मुश्तरका मशक़ें दोरज़ेबा 5 इख्तिताम पसीर हो गई। मशक़ें तरबेला और कौमी इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर पब्बी में हुई। मुश्तरका मशक़ें 2 हफ्ते जारी रही। शुरका ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से मुतल्लिक़ एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद और 1 ज़ख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बश्तियारत में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। पाक फौज के एहलकारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 2 जवान हवलदार मतलूब आलम और सिपाही सुलेमान शौकत शहीद हो गए। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 1 जवान ज़ख्मी भी हुआ। अदालत ने पुलिस को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला और SP सिक्योरिटी अदालत में पेश हुए। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 18 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,248 हो गई। मजीद 2,547 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 3,65,927 हो गई। 3,27,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। 32,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज़ में 18 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,519, सिंध में 2,764, खैबर पख्तूनख्वा में 1,318, आज़ाद कश्मीर में 132 और इस्लामाबाद में 265 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,58,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,68,00,000 हो गई। 3,95,00,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के बाहर जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,56,311, ब्राज़ील में 1,67,497, भारत में 1,31,639, ईरान में 43,417 और सऊदी अरब में 5,710 अमवात हो चुकी हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर के सदर अब्दुल अजीज़ आबिद का अल-खिदमत लैब कलेक्शन सेंटर चौक नाखुदा मिस्ट्री शाह का दौरा, सहूलियात का जायज़ा लिया और इंतजामात को सराहा। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद ने अल-खिदमत लैब कलेक्शन सेंटर के मुआयना के दौरान कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर पाकिस्तान में वाहिद फलाही और रफाही NGO है जिसने कोरोना वबा के टेस्ट की तशखीस के लिए लैब का एहतमाम किया। अल-खिदमत लैब पर तमाम लेबॉर्ट्रीज से कई गुना कम रेट पर कोरोना तशखीस टेस्ट हुए। अल-खिदमत फाउंडेशन ने मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत में भी हेल्थ की बेहतर सहूलियात मुहैया की हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन अहलियान के मुस्तहिक और नादार लोगों के लिए सेहत की मयारी सहूलियात फराहम कर रही है। चकवाल की सौगात रेवड़ी सर्दियों का खास तोहफा है। इसे पूरी दुनिया में मुनफरिद मुकाम हासिल है। पाकिस्तान से कोई आए तो परदेसियों को बतौर तोहफा दी जाती है। इस हवाले से देखते हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ खालिद मलिक की ये रिपोर्ट। जिला चकवाल की सौगात रेवड़ी ने इस वक्त पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल कर लिया है। देश की बात हो या परदेश की, अपनों से मोहब्बत का इजहार भी रेवड़ी के तोहफे से किया जाता है। इसकी तैयारी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर होती है, जहाँ पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को खास तौर पर मद्देनजर रखा जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पहलवान रेवड़ी के रूए रवां शेख बकार अली। हम उनसे बातचीत करते हैं। देसी घी खालस डालते हैं, तिल आपने देख लिए हैं, गुड़ आपने देख लिया है, अमला आपने देख लिया। हज़ारों बंदे इधर रोजगार में लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ठीक चल रहा है हमारा। इंग्लैंड से अप्रोच है, हमें स्विट्ज़रलैंड से अप्रोच है और मेन इस वक्त 2 ये हमारे पास लोकेशंस हैं। तो इंशाल्लाह पहले हम तरजीह दे रहे हैं अमेरिका को, उसके बाद इंशाल्लाह इस काम को आगे से आगे बढ़ाएंगे।
ہم جو گھی استعمال کر رہے ہیں، گڑ استعمال کر رہے ہیں، تیل استعمال کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں ہم تلاش کر کے ڈھونڈ کے لیتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں خالص ترین چیز ملے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہوتے ہیں، فوڈ اتھارٹی کے ایس او پیز ہوتے ہیں، حفظان صحت کے عین مطابق ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز ہمارے کلائنٹ کو ملے، چونکہ کلائنٹ کا جو اعتماد ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے۔ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین چکوال، جس نے دنیا میں اپنا ایک الگ مقام حاصل کر رکھا ہے، لیکن اگر چکوال کی سوغات کی بات کی جائے تو ریوڑی اس وقت چکوال کی سوغات بن چکی ہے، جس میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کو پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ 350 سال پرانا قدیمی قبرستان جو سندھ کے حکمرانوں کی پسندیدہ رہائش گاہ رہی، حالانکہ قریب خدا آباد کو میروں کا دارالحکومت بھی کہا جاتا تھا، قدیمی قبرستان آثار قدیمہ کی لاپرواہی سے کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ مٹیاری سے رپورٹ کر رہے ہیں عامر انر۔ یہ کھنڈرات میں تبدیل قبرستان 350 سال قبل سندھ کے میروں کی پسندیدہ رہائش گاہ تھی۔ حیدرآباد شفٹ ہونے سے قبل خدا آباد کبھی میروں کے خاندان کا دارالحکومت تھا۔ خدا آباد حالانکہ شمال مغرب میں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، صاف ستھری لیکن سادہ تعمیر کی متحدہ میروں کے مقبرے ہیں، جن میں سب سے اہم مقبرہ ٹالپور خاندان کے بانی میر فتح علی خان کا بھی شامل ہے۔ ان میں میر فتح علی خان کے بھائی میر غلام علی خان اور ان کے بیٹے میر فوفدر خان کے مقبرے بھی شامل ہیں، مگر موجودہ حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ کی نااہلی یہ تاریخی ورثہ تیزی سے کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ قبریں مسمار ہو رہی ہیں، مقبروں کی دیواروں اور دروازوں میں حکومت کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیا جائے۔ حکومت کے عدم توجہ کی وجہ سے یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔